اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں، اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر، وہ فدیہ دے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو فَلْيَصُمْ، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو، مساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا۔ اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو۔ اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا، وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا، لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ۔ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھٹنے میں، گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی۔ تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے، اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا کیا جائے گا، تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا۔ وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے، تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتداءً مہینے میں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا، قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا۔ جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا، لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو وحی خفی کے ذریعے سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہے وہ سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ علی الاطلاق تھا یہ۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے، کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر صحت مند شخص بھی، مسافر بھی نہ ہو، اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اعتماد ہو گیا۔ اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق، یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے
قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر. لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں. اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے. اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو. اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی. اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ. معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے. معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں. اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے، میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں، کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی. فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، کیونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے، اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے. روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے، تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. یہ 2 آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا، اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں شاید مغالطے میں ہی کہہ بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا، حضور نے خود کیا ہے. ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، جو یا تو یہ کہ ان آیتوں کے بعد، اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیے تھے، ان آیات نے اس کی توثیق کر دی. اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی، احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب الگ تخییر ختم ہو گیا، اب وجوب الگ تعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں. شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی. کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے،
کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی. اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں. کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو. رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات، آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے. یہ نذرانہ حاضر ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں. ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں. کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ. اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا، قبول کرتا ہوں. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، دیر اینڈ دین میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا. تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا. تم بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا. لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے. ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری. تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے. تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر لیں گے. لیکن ہر چیز ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے. لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اب یہ ہے احکام کی آیت، بڑی طویل ہے، کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی سحری وحری کا تصور نہیں تھا، جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی، ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا، روزہ دن کا ہے، اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں، اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ بڑا بلیغ کنایا ہے یہ، جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ میں وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ضرور شے ہے وہ قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا؟ ایک تو اولاد، تعلق ضرور شو میں، اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد کو، سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں، وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا۔ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح، پاؤں پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے، اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے،
لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت ان سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ بعض جگہ پر آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے ٹو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ۔ فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکے، بچ سکے۔ اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی، تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی۔ یہ لسٹمر ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں۔ روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی۔ اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔